السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المحكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم۔ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کی انتھک محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی کاوشوں کے بعد محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس مختصر نشست اس کا موضوع اسلامی اور مغربی تہذیب کے ہیرو کون سے ہیں۔ اسلام کن لوگوں کو ہیرو قرار دیتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ اس کے بالمقابل یورپ اور مغرب کی نظر میں ہیرو کون سے ہیں اور ان کا کرائٹیریا کردار کیا ہے، بہت ہی اہم ترین مضمون ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہمارے بچے اور نوجوان جو ہمارا کل کا سرمایہ ہے، ہماری پراپرٹی ہے، اور جن کے اوپر ہمارا مستقبل کھڑا ہے، ان بچوں کو ایسی راہ پر، ایسی لائن پر، ایسے راستے پر یورپ، اغیار اور یہودی لوبی اور تمام تحریکیں اور NGO نہ صرف اس پر اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائی اور اپنا وقت وہ سب کچھ صرف کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہماری تہذیب کے دلدادے اور ہماری تہذیب کے ماننے والے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو ان کی تہذیب کو چلانے والے اور ان کے تمدن اور دین کو لے کر چلنے والے ہوں۔ شروع ہی میں حدیث کی بنیاد پر یہ بات
سمجھانا اور بتانا ضروری سمجھتا ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالی تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے رنگ ڈھنگ کو نہیں دیکھتا، تمہاری ذات پات کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اور اسی طرح اللہ تعالی تمہارے اموال کو، تمہارے سرمایے کو، تمہاری دکان کو، تمہارے گودام کو، تمہاری فیکٹری کو، تمہاری کمپنی کو، تمہارے گھروں کو، تمہارے محلات کو، تمہاری گاڑیوں کو، تمہارے بنگلوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کس کو دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر کتنا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں پاکیزگی کتنی ہے، دلوں میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ کتنا ہے، لوگوں کا درد کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب اور احترام کا تعلق کتنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جو ظاہر میں سفید ہو، گورا سفید ہو، صاف ستھرا ہو، اور باطن میں وہ میلا کچیلا ہو، اس آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح تمہارے وہ اعمال کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو کہ عمل میں صفائی کتنی ہے، عمل میں صاف ستھرا عقیدہ کتنا ہے، عمل میں اخلاص کتنا ہے، عمل سنت کے مطابق کتنا ہے، اور عمل رزق حلال کے ساتھ کتنا کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ افسوس کہ جس تہذیب کے ساتھ ہمارا راستہ پڑا ہے، ہمارا دشمن، ہمارا مد مقابل اگرچہ ہمارے ساتھ 1500 سال سے لڑتا آ رہا ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو اسلامی تہذیب کے اوپر غالب کرے، لیکن ان 3 صدیوں کے اندر اس نے اپنی توانائیوں کو، صلاحیتوں کو، سرمایہ کو، اپنے مال کو اس قدر منظم طریقے سے خرچ کیا ہے کہ اب بچے ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے نہیں ہوتے، بچے ہمارے سے اخراجات لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے معیار زندگی پہ، اسلام کے معیار زندگی پہ نہیں اترتے۔ آپ سب گھروں والے ہیں، آپ سب اہل علاقہ، اہل محلہ ہیں،
اور جس کو اللہ گھر میں آنے کی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دے، بڑی رحمت ہے۔ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ گھر میں 5 افراد ہیں تو ان میں سے 1 فرد نمازی ہے اور باقی 4 فرد بے نمازی ہیں؟ کیا آپ ان باتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے کہ گھر میں 10 لوگ ہیں تو اس میں سے 2 جان نے قرآن مجید پڑھا ہے، باقی نے قرآن ہی نہیں پڑھا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بے نمازی ہونے کی شکل میں اور حلال حرام کی تمیز کرنے کیے بغیر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ کا جو معیار زندگی ہے، یورپ جس کو عزت دیتا ہے، مغرب کے ہاں جو عزت والا ہے، مغرب کے ہاں جو مقام و مرتبے والا ہے، اس کی بنیاد مادہ، اس کی بنیاد ظاہر ہے۔ 2 لفظ یہ یاد رکھنے والے ہیں کہ ہمارے اسلام کے بالمقابل جو یورپ نے اپنا معیار زندگی رکھا ہے، اس نے ظاہر کو چمکانے کی اور ظاہر کو بنانے کی اور ظاہر کو پالش کرنے کی اور اسی طرح مادے کو چمکانے کی پوری کوشش کی اور اسی پہ پوری دنیا کو لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کا لباس اچھا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے لوگ اس کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں، جس کی گاڑی اچھی ہے، جس کا مکان اچھا ہے، جس کے ظاہر میں ارد گرد ڈیرا ہے، اس کو لوگ مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ روپے اور گھر بار سواری بھرے نہ بھی ہو، وہ ایماندار ہو، اس کی خلوت اچھی ہو، اس کی جلوت پاکیزہ ہو اور اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت کے اوپر چڑھے ہوئے اور پتلی پتلی بریک قسم کی پنڈلیاں، چھوٹا قد ہے، پتلی اور باریک پنڈلیاں ہیں۔ لوگوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حیرت کیفیت میں دیکھا تو ساتھ ہی ایک آدھا جملہ بولا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی پنڈلیوں کو نہ دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کے قد کو نہ دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود کو میزان پہ رکھ دیا جائے، ترازو پہ رکھ دیا جائے تو اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرہ شکل و صورت کوئی اس طریقے سے خوبصورت نہیں ہے، چہرے کا سیاہ، ذات میں غلام، مال کے اعتبار سے غریب آدمی، غلام آدمی، سیاہ آدمی، اجنبی آدمی، لیکن اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ اس طرح کا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو زمین پہ چلتے ہیں لیکن ان کے پاؤں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ مقام، کرائٹیریا، بنیاد کیا ہے یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو غریب ہے تو کوئی بات نہیں،
تو غلام ہے تو کوئی بات نہیں، ذات کا تجھے لوگ کمی کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو شکل و صورت میں کوئی خوبصورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیرے چہرے کو لوگوں نے دیکھنا ہے لیکن تیرے دل کو پیارے سونے رب نے دیکھنا ہے۔ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آیا کہ سیدنا بلال حبشی امیر المومنین بن کے پورے لشکر کے سپہ سالار بن کے نکلتے ہیں۔ اسلام کے ہاں ذات پات رنگ نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسلام نے پھر یہ دن دکھایا۔ کیا ایک دن سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے، مجلس بڑی اہم تھی، کلیدی قسم کی مجلس اور نشست تھی، اور باہر سے آواز آئی امیر المومنین سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو سفیان آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ انتظار کریں۔ تھوڑی دیر گزری، دستک دینے والے نے پھر دستک دی، کہا یا امیر المومنین، آپ کی مجلس خیر میں، آپ کی مجلس علم میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کا نام سنا، فوراً سے پہلے اپنی مسند کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور ساتھ دروازے تک گئے۔ دروازے میں جا کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو ویلکم کر کے آپ آگے لے کے آئے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانی فطرت ہے اور انسان کی طبیعت ہے، آپ کو یہ بات تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمدہ اور پیاری بات کی، فرمایا ابو سفیان، جس وقت ہم لوگ اسلام کے دشمن بن کے، جس وقت ہم اسلام کے مخالف ہو کے اسلام کو گرانے کے لیے پلانیں کر رہے تھے، جس وقت ہم اللہ کے رسول کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے مارے کھاتے ہوئے دکھائی اور سنائی دیتے تھے۔ جس وقت ہم اللہ رسول کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اس وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہد آہد کا نعرہ لگاتے ہوئے سنائی دیتے تھے۔ اور عمر فاروق آج بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمر میں پڑے ہوئے نشان، ان کی کمر میں پڑے ہوئے وہ کوڑے، ان کی کمر میں پڑے ہوئے آگ کے وہ داغے ہوئے نشان، ان کو دیکھ کر عمر فاروق آج بھی ان کا اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ عرب یہ کر رہا تھا، جو اسلام پیارا اسلام، جو اعلیٰ اسلام، جو معیاری اسلام، جو معیاری دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس جیسا دین کوئی نہیں ہے۔ بڑی باتیں دو کہتا ہوں، ہمارے ہاں بڑے ہیرو جو بنائے گئے وہ ہمارے فلم سٹار کو بنایا گیا۔ فلم سٹار وہ فلم سٹار کہ جن کے متعلق مشتاق یوسفی کہتے ہیں، بہت بڑے ادیب آدمی، بہت بڑے لکھاری آدمی، وہ کہتے ہیں میں ایک مجلس میں تھا، مجلس میں میرے ایک دوست بھی موجود تھے، مجلس میں دوست اپنی بیٹی کو ڈانس کرواتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ساتھ مجھے کہنے لگے دیکھا ہے میری بیٹی کی پرفارمنس اور میری بیٹی کا ڈانس دیکھا ہے؟ تو اس نے بڑے ہی چپکے سے انداز میں، آہستہ آواز میں اور شرم کے مارے کہا ہاں آپ کی بیٹی ناچتی اچھا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ کی بیٹی ناچتی بہت اچھا ہے۔ جو ہی یہ ناچ کا لفظ
اس کی زبان سے سنا، چہرہ سرخ ہو گیا، کہ ہر لفظ بدلنے سے چہرہ بدل گیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کنجر کے نام سے جانا تھا، جن لوگوں کو ہم بھنڈ کے نام سے جانتے تھے، جن لوگوں کو ہم مانگنے والوں کے نام سے جانتے تھے، جن لوگوں کو ہم فقیر کے نام سے جانتے تھے، جن لوگوں کو ہم مداری کے نام سے، جن لوگوں کو ہم زمانے کا کچرا اور زمانے کے اسی طرح چھوٹے لوگوں کے اعتبار سے جانتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دین میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، آج ان کو فلم سٹار، آج ان کے لیے فلم سٹار لفظ، ان کے لیے ایکٹر، ان کے لیے ہیرو، اداکار، جانو اس بات کو، جس بات کو ہم رو رہے ہیں، جس بات کو ہم سمجھا رہے ہیں، جس بات کو ہم لے کے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ میرا اور آپ کا بچہ اس وقت زیادہ عالم سنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جتنا کہ گانا سنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کنجروں کو، اپنے مانگنے والے فقیروں اور بھنڈوں کو اچھے نام سے جب موسوم کیا ہے، اور ان کی تنخواہ ایک عالم سے اچھی، ان کی عزت ایک عالم سے اچھی، ان کا وقار ایک عالم سے اچھا، ان کو پروٹوکول ایک عالم سے اچھا، ان کا لباس ایک عالم سے اچھا جب دیکھیں گے ہمارے بچے تو لازمی بات ہے ان لوگوں کو فالو کریں گے، ان لوگوں کی طرف جائیں گے۔ بھائی لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، کوئی ٹی وی چینل ایسا دکھاؤ، کوئی ٹی وی چینل، وہ چاہے لوکل ہو، نیشنل ہو، انٹرنیشنل ہو، سما ہو، جیو نیوز ہو، دنیا نیوز ہو، جہاں یہ باقاعدہ اس طرح کے پروگرام نہ دکھائے سنائی دیتے ہوں۔ جس بات کو رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ جو لوگ مجلس سے جیتنے کے لیے، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ آج وہ لوگ باقاعدہ جھوٹ کو بنا کے، جھوٹ کی پریکٹس کر کے، جھوٹ کا معیار بنا کے لوگوں کو نہ صرف ہنساتے ہیں بلکہ اس طرح کا پورا ماحول بنانے کے لیے بچوں کو آگے شاہ دیتے ہیں کہ آپ بھی آؤ اپنے بچوں کو یہ بناؤ۔ یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اور عرض یہ کر رہا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ خلاصتاً پوری گفتگو کا خلاصتاً دو جملوں میں، اہل یورپ اور مغرب اس کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک ظاہر بنانے پہ اور مادے کو چمکانے پہ، ظاہر بنانا اور مادہ چمکانا، اور ایمان اسلام کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام ایمان کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے بالمقابل ساتھ ظاہر باطن کو بھی بنانے کی پوری کوشش اور پوری ترغیب اور رہنمائی دیتا ہے۔ آج جو صرف ظاہر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی پوری زندگی کی دو چار کنال کا گھر بنانا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، نہ کرو، اپنے آپ کو نہ گواؤ، تم بڑے قیمتی انسان ہو، تم میرے رب کے بڑے محبوب بن سکتے ہو، تمہارا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تمہاری بڑی عزت ہے، تم بڑے اللہ کے برگزیدہ بن سکتے ہو، لیکن دو کنال کے پیچھے اپنی پوری کائنات کا سودا نہ کرو۔ اپنے بچوں کو اگر تم کتاب اللہ نہیں پڑھاتے، قرآن نہیں پڑھاتے، حدیث جس گھر میں روزانہ نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے ہٹا کے دیگر چیزوں میں لگا کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ خود دیکھیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، اصل اللہ کو جو مطلوب ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے تمہارے میں سب سے متقی آدمی کون سا ہے، متقی آدمی کون سا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے ہیرو اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے، یورپ کے ہیرو یورپ کا کرائٹیریا کیا ہے۔ اسلام ایمان پہ کھڑا ہے اور یورپ ظاہر اور مادے پہ کھڑا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایمان پہ لاتے جاؤ گے، آپ کے بچے دیندار، آپ کا محلہ دیندار، آپ کا علاقہ دیندار، آپ کا ٹاؤن دیندار بنتا جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بعد میں ڈسکس کریں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا دل کتنا صاف، آپ ظاہر کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کتنا وقت دیتے ہیں، یہ دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ انہوں نے ہیرو جن کو بنایا ہے، فلم سٹار کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تنخواہیں، ان کے اوپر ایک ایک فلم کے اوپر تقریباً کروڑوں روپے، ایک ارب روپے، دو ارب روپے تک یہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، میں ایک دن تقریباً 2003 کی بات ہے، 2003 گارڈن ٹاؤن پارک میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، وہاں اچانک ایک دن گاڑی رکی اور اس میں سے کچھ مرد اور کچھ عورتیں، بچیاں سارے نکلے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کیمرے بھی تھے اور دیکھتے دیکھتے ان کے ارد گرد ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں کو دیکھا کہ سارے ارد گرد جمع ہو رہے، کیوں؟ بڑے خوبصورت لباس ہیں اور بڑا بناؤ سنگار ہے۔ دیکھنے کے بعد جس وقت میں نے ساتھ ان کو دیکھا، میں نے کہا بھی آخر اس میں ماجرا معاملہ کیا ہے؟ دیکھتے دیکھتے آپ یقین کریں، ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا کلپ جو انہوں نے بنانا تھا اپنی فلم کو ریلیز کرنے کے لیے، 1 منٹ کا کلپ تھا۔ 1 منٹ کے اوپر انہوں نے کتنا سرمایہ خرچ کیا، کتنی توانائی، کتنا پیسہ، کتنی صلاحیتیں، اور جس وقت وہ جمع ہو کے 15-20 لوگ بھاگ کے اسی طرح آگے آتے، ایک آدمی کا، مرد کا یا عورت کا، اس کے پاؤں کا سٹیپ تھوڑا سا فولڈنگ میں آگے پیچھے ہو جاتا، وہ اتنی گندی گلیز گالیاں دیتے، اتنی گلیز گالیاں دیتے، کہتے کہ یہ تیرا گند میں دکھاؤں گا، اور برا بھلا کہتے۔ 15-20 دفعہ پریکٹس کے بعد اس نے اس طرح کا اوکے سگنل دیا۔ میں نے سر کو پکڑا اور سر پکڑ کے رہ گیا، کیا کہ یہ اپنے فلم کو دکھانے کے لیے، ڈرامہ دکھانے کے لیے لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں، کتنی مشق کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ گھر میں مشق کر کے آئے ہیں، پریکٹس کر کے آئے ہیں، اس بات پہ پریشان کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں آنکھوں کو جھپکو، بھائی ان کو چھوڑو، یہ گانوں کو چھوڑو، فلموں کو چھوڑو، ڈراموں کو چھوڑو۔ بچے آنکھ جھپکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچے باپ کو چھوڑ دیں گے، بچے ماں کو چھوڑ دیں گے، بچے گھر کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ کفر باقاعدہ پلاننگ کر کے، باقاعدہ محنت کر کے، باقاعدہ پریزنٹ کر کے، اپنے آپ کو پالش کر کے لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اغیار کا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ہم اپنے بچوں کو نعتوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کو تلاوتوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کو تقریروں کے لیے، ہم اپنے بچوں کو سپیکنگ پاور کے لیے، ہم اپنے بچوں کو قلم کے لکھاری بنانے کے لیے کتنی پریکٹس کرتے ہیں، کتنی مشق کرتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنے ان کے اوپر ڈائریکٹر بٹھاتے ہیں، کتنے ان کے اوپر ہدایت کار بٹھاتے ہیں، کتنے ان کے اوپر ٹیم بٹھاتے ہیں، کتنا ان کے اوپر سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی مدرسہ اس طرح نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ بچے صبح اٹھ گئے، شام کو پڑھ کے ختم ہو گیا۔ جو معاشرہ طلب کر رہا ہے وہ کہتا ہے جملہ ایسا بولو کہ سنتے ہی دل آشش کر اٹھے۔ جھوٹ انہوں نے اتنا بنا کے، جھوٹ اتنا بنا کے، معیار بنا کے مارکیٹ میں لے کے آ گئے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل سچ ہم اس طریقے سے بول کے پالش کر کے نہیں لا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ یورپ کے ہیرو کیا ہے؟ گیمر گیمر پڑھا لکھا آدمی اس لفظ کو سمجھ سکتا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی اس جملے کو سمجھ سکتا ہے کہ بھئی کھلاڑی بھی کبھی قوموں کا ہیرو ہوا کرتا ہے، کبھی کھلاڑی بھی ہیرو ہوئے، کبھی قوموں کے مسلمان کے گیمر بھی ہیرو ہوئے ہیں۔
गेमर कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं हो सकता, खिलाड़ी कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं हो सकता। ये खेल खेलना ये तो पार्ट टाइम है, वो भी 24 घंटे में आधा घंटा 2 घंटे सिर्फ तफरी और सेहत के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए सिर्फ इतनी सी गेम कि जिससे आपकी बीमारियां खत्म हो, सेहत बने। और इस वक्त माफ करना, आप नहीं जानते इस बात को, सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद में मैच जिस वक्त लगते हैं, किसी बच्चे को कहने की जरूरत नहीं। हर बच्चा वक्त पे पहले क्या कर रहा है, गेम देखने के लिए तैयार है, जुआ खेल रहा है, खेल खेल रहा है, वक्त जाया कर रहा है। कितने दिन तक मैच लगे रहे और कितने दिन तक कप चलता रहा, और उसमें के बाद हमारा जो आदमी एक थोड़ी सी गेम में, एक मैच में अच्छी कारकर्दगी कर दे, उसको भाई पूरी पूरी गाड़ी दी जाती है, उसको बड़े बड़े नोबल इनाम दिए जाते हैं, उसको इस्लाम का और पाकिस्तान का हीरो बना के दिखाया जाता है, उसको टीवी चैनलों में लाया जाता है, उसको मार्केट में लाया जाता है। ओ भाई कहां जा रहे हो? कभी गेमर भी मुसलमानों का हीरो हुआ, खिलाड़ी भी कभी मुसलमानों का हीरो हुआ। हाँ, इस सैलाब को रोका तो नहीं जा सकता, इस तूफान को रोका तो नहीं जा सकता, इस जल्जले के सामने बड़े दीवारें, बड़े बंद तो नहीं बांधे जा सकते। हाँ, मैं और आप अपने घर को तो बचा सकते हैं, मैं और आप अपने मोहल्ले को बचा सकते हैं। हमारा मुल्की सतह पे, नेशनल इंटरनेशनल सतह पे ना वास्ता रास्ता हो, और भाई हम 2-4 मिलके 2-4 बंदे तो बचा सकते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर दे रहा था, तो वहां मैंने बच्चों को पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? आप यकीन करें, उनके जुमले सुन के बंदा सर पकड़ के रह जाता है, दिल खून क्या शुरू होता है। तू 16 साल की पढ़ाई के बाद क्रिकेट खेलना चाहता है, तू 16 साल की पढ़ाई के बाद क्या करना चाहता है? खिलाड़ी, वो फुटबॉल का हो, वो क्रिकेट मैच का हो, वो हॉकी मैच का हो, उसकी तस्वीरें देख ले, पूरे पूरे अखबार बड़े बड़े। आप अपने बच्चों के लिए, ये मस्जिद बहुत बड़ी पावर है, मस्जिद से सुपर पावर कोई नहीं है, मस्जिद से बड़ी कुव्वत कोई नहीं है। मुसलमानों की मस्जिद वाहिद वो मरकज है, दुनिया का वाहिद मरकज है, अल्लाह का ये वाहिद घर है जहां 5 वक्त मुसलमान जमा हो सकते हैं। कोई मुसलमान अपनी बहना के घर, अपने भाई के घर एक दिन में 5 चक्कर नहीं लगा सकता, और आप सब इस बात के शाहिद है। कोई मुसलमान एक दिन में 5 चक्कर अपनी बहना के घर, अपने भाई के घर नहीं जा सकता, सिवाय इस मस्जिद के। यहां 5 वक्त लोग आते हैं, इनको मुंजमद करने की जरूरत है, इनको मजबूत करने की जरूरत है, इनको किला बनाई शीशा पला की दीवार की तरह किले में रखने की जरूरत है। यकीन करें कि मस्जिद इतनी बड़ी कुव्वत है, मिंबर इतना बड़ा कुव्वत है। कोई दुनिया का चौधरी, कोई दुनिया का एमएनए, कोई दुनिया का एमपीए ऐसा नहीं है कि जो हफ्ते में 2-2, 4-4 दर्स और 2-2, 4-4 मीटिंगें करता हुआ दिखाई दे। सराय मस्जिद में अल्लाह के फजल और करम से फजर के वक्त भी पूरी ज़हन सादी की जा सकती है, असर के वक्त भी ज़हन सादी की जा सकती है, और इसी तरह जुमे के अंदर भी ज़हन सादी की जा सकती है। अर्ज यह है कि मस्जिद को मजबूत करो, मराकज को मजबूत करो, जहां सुनने को मिलता है, जहां अच्छा देखने को मिलता है। इस्लाम के हीरो क्या हैं वो भी बताता हूं। मगरब के हीरो, पहले नंबर पे जिसको हीरो करार दिया गया, फिल्म स्टार, अदाकार, और इसका मुहज्जब नाम फिल्म स्टार अदाकार, और इसका आम जबान में नाम क्या है? कंजर, भंड, मांगने वाले फकीर। वो अगर अपनी प्लानिंग से कंजरों को हीरो बना सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग से हीरो को अर्श पे पहुंचा सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। ये सिर्फ प्लानिंग का मसला है। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह से डर के कहता हूं, हम अहले इलाका, अहले मोहल्ला इस बात का आज़म कर ले कि हमने अल्लाह के फजल करम से ये काम करना है, तो यकीन करें दूर ना जाए हमारे इस नौजवान, इस हल्के के, इस इलाके के इतने नौजवान
اور اتنے باصلاحیت ہیں, اتنے قوت طاقت والے. یقین کریں, میں امیر محترم کو حفظ صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہاں یہ لوگ آپ کے گلے لگ کے مر سکتے ہیں, اتنے دلیر اور بہادر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان سے جو مرضی ہم کام لے لیں پوری پلاننگ کے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے جو کرائٹیریا رکھا, دوسری چیز کیا ہے, گیمر کھلاڑی, اور ان کا مقام مرتبہ پورے ٹی وی چینلوں میں ان 2 ہفتوں میں جو آپ نے دیکھا ہے. آپ کو نہیں پتا, ایک آدمی صرف آخری گیند پہ, ایک گیند پہ صرف تھوڑا سا زور لگا دے, گیند باہر پھینک دے, اس کو پوری گاڑی کتنا کردار ہوا ہے بھائی, وہ تو اس کو بھی نہیں پتا کہ کیسے چیز گیند باہر کیسے چلی گئی ہے. اتنی چھوٹی سی بات پہ تم اس کو ہیرو بنا رہے ہو. اور اس کے بالمقابل ایک آدمی یہاں صفوں میں بیٹھ بیٹھ کے صبح سے فجر سے بیٹھے, رات گئے تک بیٹھے اور سب کا فکر لے کے بیٹھے, وہ آدمی آپ کی نظروں میں زیرو نہیں ہے. اس کے حساب دنیا میں تو نہیں, آخرت میں جھکانے پڑیں گے. مسجدوں کو مضبوط کرو, اہل دین کو مضبوط کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ سرمایہ. سرمایہ ہمارے ہاں یہ جملہ معروف ہے, جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. مال تو کملوں کو بھی سیانہ بنا دیتا ہے. اگرچہ مال کے ہونے سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بندہ بڑا عقل مند ہے, مال کے ہونے سے اس بات کی کوئی علامت نہیں بڑا اللہ قدار اور بڑا اللہ اخلاق والا ہے. بندہ بڑا تو بنتا اپنے اوصاف سے, بندہ بڑا تو بنتا ہے اچھے بولوں سے, بندہ بڑا تو بنتا ہے اچھے اعمال سے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان اپنے اعمال سے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جائے اور اپنے اعمال سے شیطانوں کو پیچھے چھوڑ جائے, یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو فرشتوں سے آگے گزارتے ہیں یا اپنے بچوں کو شیطانوں سے پیچھے, شیطانوں سے آگے گزارتے ہیں. کتنی پیاری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ساتھ دوسری حدیث میں فرمایا, جو علم کے راستے میں چاہے نورانی قاعدہ, چاہے یسر القرآن, چاہے قرآن مجید کا ناظرہ, چاہے قرآن مجید کا ترجمہ, چاہے قرآن مجید کی دعوت, چاہے نماز کو سیکھنے کے لیے آ جائے, فرمایا عرش کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جس وقت بوڑھے بابے بزرگ اتنی بڑی عمر کے بعد چھوٹے سے قاعدے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہا کہ نہیں, اللہ کے ہاتھ تم اس کی مہربانی اور فضل سے اس زمرے میں آ چکے ہو کہ جس زمرے میں رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے دین کو سیکھنے کا کوئی بھی طالب علم آتا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے اللہ رحمت کے فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں فرشتے. وہ بھلے آہادہ آبادہ الف لام الف پڑھنے والا کیوں نہ ہو, نورانی قاعدہ کوئی چھوٹا قاعدہ ہے, نورانی قاعدہ کوئی معمولی قاعدہ ہے, نورانی کتاب کوئی چھوٹی کتاب ہے. اس وقت سروے کے مطابق پوری دنیا میں, سروے کے مطابق پوری دنیا میں اتنی کوئی کتاب پبلش نہیں ہو رہی جتنا کہ یہ نورانی قاعدہ پوری دنیا میں پبلش ہو رہا ہے. کتنی زبانوں میں, تقریباً 40 زبانوں میں یہ پبلش ہو رہا ہے. حتیٰ کہ عرب لوگ جو عرب لکھنے والے, عربی لکھنے والے, عربی پڑھنے والے, عربی بولنے والے, ان کے ہاں بھی القاعدہ نورانیہ کے نام پہ چھپ رہا ہے. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب, لکھنے میں کتنی چھوٹی ہے, لیکن اللہ نے جس وقت قبولیت دی, یقین کرے اللہ نے عرش فرش پہ اس کا جو مقام مرتبہ دیا وہ کتنا وہ مقام مرتبہ ہے. تم اپنے آپ کو بڑی تھوڑی قیمت میں فروخت کر رہے ہو, میں اور آپ اپنے آپ کو بڑی تھوڑی قیمت میں فروخت کر رہے ہیں. آپ کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ کو کوئی تولنے آئے, آپ کو کوئی خریدنے آئے, پوری دنیا لے کے آئے اور آپ کے پاؤں کا وزن اس کے برابر نہ ہو, آپ کے پاؤں کی خاک کو کوئی نہ خرید سکے. اتنے وزنی بن جاؤ, اتنے قیمتی بن جاؤ, اتنے روشن بن جاؤ کہ عرش فرش کے سارے خزانے ایک طرف ہوں, آپ کے ایک جملے کو کوئی نہ خرید سکے. اتنے قیمتی بن جاؤ, کوئی مشکل نہیں ہے.
اللہ کے حضور ایک دفعہ سجدہ کر کے دیکھو تو صحیح، دنیا کی ساری لذتیں اللہ نے اپنے سجدے میں رکھی ہیں۔ اپنے سجدے میں سجدہ کرنے والے کی لذت کو دیکھو، قرآن پڑھنے والے کی لذت کو دیکھو، کتنی لذت ہے۔ سرمایہ دار اس کو ہیرو بنا دیا گیا۔ سرمایہ دار آدمی جھوٹا ہو پھر بھی ہیرو ہے، سرمایہ دار آدمی ظالم ہو پھر بھی ہیرو ہے، سرمایہ دار آدمی کسی بھی قسم کی حرکات کرنے والا ہو پھر بھی ہیرو ہے۔ اسلام کی نظر میں نہیں ہے، اسلام کی نظر میں ہیرو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھو، پھر امام بخاری کو پڑھو، پھر امام مسلم کو۔ دنیا مٹانے کے لیے تل گئی، دنیا مارنے کے لیے تل گئی، دنیا دلوں سے نکالنے کے لیے تل گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے امام بخاری کا وہ مقام مرتبہ رکھا۔ ایک دن جس وقت بخارا سے امام بخاری کو نکالا گیا، بعد میں بڑے پورے جاؤ جلال کے ساتھ لایا گیا، بادشاہ وقت کی بیوی نے کہا کہ دیکھو میں تو سمجھ رہی تھی کہ حکومت تیری ہے، اصل حکومت تو اس آدمی کی ہے۔ چھتوں کے اوپر مرد اور عورتیں کھڑی ہیں، بازاروں میں چوک چرستے میں مرد کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں۔ پتہ چلا کہ آج دنیا میں حدیث کا قلب جھکانے والا، دنیا کا سب سے سچا آدمی اور دنیا کا اچھا آدمی امام بخاری آ رہا ہے۔ لوگوں نے پاؤں تلے آنکھیں اور جبکے اور پھول بچھا دیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ دنیا نام سے جانتی ہے، امام مسلم دنیا نام سے جانتی ہے، ہمارے ہیرو یہ ہے۔ محمد بن قاسم دنیا قوت کے نام سے جانتی ہے۔ اس بازو میں قوت ہو تو قوت سے کفر ڈرے، قوت سے آپ کے بیگانے ڈرے، آپ رب کے دشمن ڈرے، پھر تو مزہ آیا کہ یہ بازو قوت رکھتا ہے، اس بازو میں زور ہے۔ رب عرش پہ کہے کہ میرے اس بندے کے بازو کے زور کے بالمقابل کوئی آدمی دین کی آنچ نہیں آ سکتا، دین کے اوپر آنچ نہیں لا سکتا۔ مزہ تو آیا۔ دیکھا ہے محمد بن قاسم کو، دیکھا ہے صلاح الدین ایوبی کو، دنیا نے صفوں کی صفیں تہس نہس کرتے گئے۔ دیکھا ہے لوگوں نے بڑے بڑے سیدنا عمر فاروق کو، عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا ہے۔ اتنا عدل و انصاف، اتنا عدل و انصاف کہ ایک بکریوں کا چرواہا جس وقت اس نے دیکھا کہ بکری کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، بکری کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، بکری کے اوپر بھیڑیے نے حملہ جب کیا، اس نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا آج عمر بن عبدالعزیز دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں ان کے جسم کی برکت کی وجہ سے، ان کے عدل کی برکت کی وجہ سے بھیڑیے کو جرأت نہیں تھی کہ جنگلوں کے اندر بکریوں کے اوپر ظلم کر سکے۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ان کو کہانیاں بنا کے سناؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے سے غلطی ہوئی، گورنر نے وقت نے چھپکے سے کمرے میں صدا دی، دونوں کو بلایا، کہا نہیں عمر کا بیٹا ہو وہ غلطی کرے گا تو ان کی سزا جو بنتی ہے بڑے بازار میں دی جائے گی۔ اس طرح کے حکمران کافر بھی لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا میں اسلام کا بول بالا اور ہو جاتا۔ یہ طاقت اور قوت، اور اس کے بعد ساتھ سرمایہ، پھر اس کے بعد جج وکیل جن کی زبانوں میں سچ سننے کے لیے بندہ ترستا، فیصلے سننے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ بے گناہ بندے، کتنے بے گناہ ہمارے اس علاقے سے، محلے سے، کتنے سالوں سے جیلوں میں، کوئی قصور نہیں ہے، بعض قصوروار نے، لیکن چیز صورتحال کیا، ظلم کی یہ حد ہے کہ ججوں کی قلم عدل نہیں لکھ سکتی، ججوں کی زبان عدل نہیں بول سکتی۔ اور ادھر قاضی شریح رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ 40 سال قاضی القضات رہے، ایک بھی فیصلہ غلط نہیں ہے۔ اس طرح کے جج ہمارے ہیرو ہیں۔ مولانا محی الدین لکھوی علیہ رحمہ، بڑے بڑے واقعات میرے ذہن میں ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، یقین کریں ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے کو بھی رب پسند نہیں کرتا، نیک لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے کو بھی رب پسند نہیں کرتا۔ نوجوان چند ایک انہوں نے شگر مذاق لگایا، مولانا محی الدین لکھوی کو میرے آپ سب سارے بابے بزرگ جانتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ محی الدین لکھوی کھیتوں سے جا رہے ہیں،
चंद नौजवानों ने प्लानिंग की कि मौलाना को थोड़ी देर मसरूफ करते हैं। एक जवान नीचे लेट गया, उसके ऊपर चादर बिछा दी, कहा कि मौलाना ये बंदा फौत हो गया। नौजवान फौत, सच्चा वाकया, नौजवान फौत हो गया है, इसका जनाजा पढ़ दो। मौलाना मुहय्यिद्दीन लखवी फरमाने लगे, चलते चलते अगर नेकी मिलती है तो नेकी करने में कोई देर ही क्या है, अभी पढ़ाते हैं। जिस वक्त उन्होंने जनाजा पढ़ाया, पूरे दिल से दुआएं की। दुआएं करने के बाद मौलाना कहने लगे कि भाई अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रज़ा, इन्ना लिल्लाह, चल दिए। बाद में नौजवानों ने कहा, उठ भाई, मजाक इतनी देर काफी है, इतनी देर मजाक काफी है। जिस वक्त देखा कि वो नौजवान दुनिया फानी से रुखसत हो गया, भाई तू मेरे बंदे को मजाक करता है, नौजवान दुनिया फानी। और वो मुहय्यिद्दीन लखवी, उनको इसी तरह चलते चलते मजमे में किसी ने कह दिया कि हजरत दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं कि बारिश नहीं हो रही। अल्लाह के हुजूर दुआ करनी शुरू, या अल्लाह बारिश दे दे, बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश दे दे, या अल्लाह मैं किसी छोटे से नहीं मांग रहा, मैं अपने प्यारे सोने रब से मांग रहा हूं, अर्श मोहल्ला के खालिक से मांग रहा हूं, दुनिया के शहंशाहों के शहंशाह से मांग रहा हूं, माल के अर्दो सना से मांग रहा हूं, खालिक के कुल जहान से मांग रहा हूं। इस तरह करके दुआ की। 20 मिनट गुजरे, सूरज दूर और चमकता सूरज सैर पे हुआ, फौरन अल्लाह ताला ने बारिश दी। ये अल्लाह के नेक लोग, ये हमारे हीरो हैं। और वो मौलाना मुहय्यिद्दीन लखवी, इस तरह के एक बुजुर्ग के 20 वाकया। मौलाना मुहय्यिद्दीन लखवी उकाड़ा में, गालबन उकाड़ा या साहिवाल की जेल की बात है, बड़ा खाना एसपी डीएसपी सारे मौजूद है। पता चला कि एक बहुत बड़ा मुजरम है जो इश्तिहारी किस्म का मुजरम है। मौलाना मुहय्यिद्दीन लखवी उसकी मुलाकात के लिए गए। मौलाना मुहय्यिद्दीन को जानता नहीं था, पुलिस वाला कांस्टेबल जानता नहीं था। मुहय्यिद्दीन लखवी जिस वक्त मुलाकात का कहा बाबा जी इस आदमी से मुलाकात की इजाजत नहीं है। कहा यार मैं इसको मिलने आया हूं, बड़ी दूर से सफर करके आया हूं। तो बाद में एसपी डीएसपी के पास गए, कहने लगे कि एक बाबा है और वो एक फलाने इश्तिहारी आदमी की मुलाकात के लिए आया और वो इश्तिहारी बड़ा खतरनाक है, उसकी मुलाकात की इजाजत नहीं है। कहा जाओ पूछ के आओ कि वो बाबा कौन है। कहा कि वो बाबा, मैं तो उसको नहीं जानता। नाम जाके पूछा, कहने लगा कि मैं मुहय्यिद्दीन लखवी हूं। उसने जाके एसपी डीएसपी बैठे हुए थे, जाके कहा कि वो बाबा कहता है कि मेरा नाम मुहय्यिद्दीन लखवी है। आप यकीन करें कि इस तरह एसपी डीएसपी बैठे थे, यकदम उनका नाम सुन के इस तरह खड़े हो गए। कहने लगे अल्लाह के बंदे, मुहय्यिद्दीन लखवी हमारे थाने में आ गया तो अल्लाह की रहमत लेके आ गया है, अल्लाह का फजल करम लेके आ गया है। न सिर्फ उसकी मुलाकात करवाओ बल्कि उस आदमी को, मुजरम को यहाँ प्रोटोकॉल के साथ लेके आओ और मौलाना के लिए यहाँ सीट लगाओ कि ये अल्लाह का करना हमारी कौन सी नेकी कबूल होगी कि मौलाना मुहय्यिद्दीन यहाँ थाने में आ गए। और साथ उसने एक जुमला बोला, कहा जिस आदमी के लिए मौलाना मुहय्यिद्दीन मुलाकात के लिए आ गए हैं, याद रखो वो अब मुजरम नहीं रहेगा, अल्लाह का बंदा बन जाएगा, उसको छोड़ दो। ये दुनिया ने वाक़े देखे। और वही मुहय्यिद्दीन लखवी, इनके बड़े वाक़या, सूफी अब्दुल्ला का वाक़या मैंने सुनाया, हमारे नेक बुजुर्ग वाक़यात सुना के इन बच्चों को नौजवान बनाओ। इनकी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू जाहिर में भी बातिन में भी गिरते हुए नजर आए, इनकी खलबतें पकीदा हो जाए। माँ बाप देखे, जिस वक्त उठे और बेटा नौजवान मसल्ले के ऊपर हो, माँ बाप इस तरह जोली उठा के दुआ करे, या अल्लाह तूने मुझे दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर नेकियों की बोरियां दिखा दी है, नेकियों के पूरे अंबार दिखा दिए हैं। माँ बाप के दिल जीत जाओ, माँ बाप के दिल को जीत जाओ, माँ बाप की दुनिया जीत जाओगे, सारा जहान जीत जाओगे। ये नौजवान यकीन करें, इनको संभालने की जरूरत है। इनकी खलबतें भी पकीदा हो जाएंगी, इनकी जलबतें भी पकीदा हो जाएंगी। अल्लाह से मांगते तो है, अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह तू रहम फजल करम फरमा दे, तू हमारे इन नौजवानों को अपने ईमान की लज्जत तो चखा दे, इनको पता चले कि इससे भी अच्छी लज्जत कोई हो सकती है। सर सहते में रखे तो या अल्लाह इनको अपने ईमान की तकवे की लज्जत, ईमान से बड़ी लज्जत दुनिया में कोई नहीं है, अल्लाह के खौफ से बड़ी लज्जत दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह का पकीदा नाम लेते वक्त अल्लाहु अकबर नाम की सदा बुलंद करने में बहादुरी कोई दुनिया में नहीं है।
شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی گردن پہ تلوار آ گئی، دل میں تقوی اور اللہ کا خوف تھا اور پتہ تھا کہ موت ایک برحق عمل ہے۔ جس وقت تلوار بادشاہ نے گردن پہ رکھی اور اس کے بعد مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ مسکرا پڑی، اس کا مسکرانا اس کے دل میں روک ڈال گیا۔ کہا کہ حضرت مسکرائے کیوں ہو؟ کہا کہ اگر تیرے ہاتھ سے لکھی ہے تو کوئی دوسرا مار نہیں سکتا، تیرے ہاتھ سے نہیں لکھی تو کوئی بندہ زور لگا لے کہ تو مار نہیں سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علم کے بھی استاد، قلم کے بھی استاد، عمل کے بھی استاد اور جہاد کے بھی استاد تھے۔ اس طرح کا دنیا میں 7ویں صدی میں کوئی بندہ نہیں دیکھا جو علم کی مسند پہ بیٹھا ہو، تتاریوں کے چھکے چھڑانے والا۔ ہمارے ہیرو وہ ہیں جو اہل علم ہے، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو متقی ہیں، جن کی جلوت بھی صاف، خلوت بھی پاکیزہ، جن کی رات تنہائیوں میں اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے گزرے۔ ہمارے ہیرو وہ ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جان بان تن من دھن کو قربان کر دیں۔ ہمارے ہیرو وہ ہیں جو خدمت خلق کے لیے، سیلاب کے لیے، آپ لوگوں نے بڑی خدمت کی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پوری جماعت نے قرض ادا کر دیا، جو علاقے کے اوپر پورا قرض تھا آپ نے 1-2 ٹرک جتنے بھر کے دیے۔ یقین کریں بزرگوں نے اعلان کیا، میں نے دیکھا جس کے گھر میں برتن تھے برتن لے آ، جس کے گھر میں بستر تھا بستر لے آ، جس کے پاس پیسہ کیڈی پیسہ ٹکا روپے تھا۔ محبت کے یہ ترانے چلتے رہے تو یقین کریں یہ گھر آپ لوگوں سے آباد ہونے ہیں۔ ہمیں اس وقت تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے وقت 2-3 صفحے یا 1 صف ہوتی ہے، یقین کرے ہمارے دلوں میں کوئی داخل ہو کے دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ کل بزرگ تقریر کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل پورا دھڑک رہا تھا کہ تم رب کو بھول گئے ہو، 1 صف آدھی صف اتنا مجمع ہو اور آپ بیگانے ہیں۔ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں، ہم ایک خاندان کی طرح، نظریے سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑا بھائی چارہ کوئی نہیں، اسلام سے بڑا خاندان کوئی نہیں۔ یقین کریں اسلام سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مل کے چلیں۔ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے آپ ہمیں امانت کے طور پہ دے دیں، ہم 5 سال کے اندر آپ کے بچوں کو پورا چمکتا ہوا ستارہ نہ بنائے تو آپ کہنا کہ بھئی چلتی پھرتی باتیں تھی۔ اللہ کے فضل و کرم، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ہیرو ہیں ان کو ہیرو سمجھ کر اپنے بچوں کو ہیرو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہذا ما عندی ولکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔